صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے، یعنی جنت تک پہنچنے کے لیے کئی ناگوار چیزوں سے آپ کو گزرنا پڑے گا۔ ہیلو گائز، ویلکم ٹو آور چینل، اور آج ہم لے کے آئے لائف ان جنہ کا ریاکشن۔ سو جنت میں کیا زندگی ہوگی اور کیسی ہوگی، اس کے بارے میں ہمیں تو کوئی آئیڈیا نہیں ہے، کیونکہ ہمیں اس بارے میں ایسے کچھ پڑھایا نہیں گیا یا پھر کچھ بتایا نہیں گیا ہے۔ آف کورس یہ پتہ ہے کہ جنت تو بہت بیسٹ جگہ ہے، لائک ہر چیز وہاں پہ بیسٹ ہی ہوگی، تو پر لیکن کیا کیا چیزیں بتائی گئی ہیں قرآن میں یا پھر کیسے ہیں وہ چیز ہمیں شاید یہاں پہ انجینئر محمد علی مرزا جی جو ہیں وہ بہت اچھے سے سمجھا پائیں گے۔ سو دیکھتے ہیں ویڈیو۔ اور سیریسلی میں بھی اس کو دیکھنے کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں، اور یہ دیکھنے کے لیے ایکسائٹیڈ ہوں کہ مطلب جیسے سب بولتے ہیں نا کہ مطلب یہ والی جو دھرتی ہے یہ تو بس تمہارا ٹیسٹ ہے، اگر مطلب اس میں اگر تم اچھے سے رہ گے تو تمہیں جنت نصیب ہوگی۔ تو جو جنت میں ہم جائیں گے اگر اتنا بلیدان دینے کے بعد، تو ایکچولی اس جنت میں ملے گا کیا، تو وہ دیکھیں گے ہم کہ مطلب جیسی یہاں کی لائف ہے اس سے بھی کیا اچھا ہوگا، ہے نا، کیا کیا ہوگا جنت میں۔ تو دیکھتے ہیں ویڈیو، اور کیا پتا ہم بھی جنت میں جائے تو ہمارے لیے پہلے سے ہی بینیفیشیل رہے گی کیا ہونے والا ہے۔ وہی دیکھ لیتے ہیں کیسا ہوگا، تو آپ بھی دیکھو ہم بھی دیکھتے ہیں۔ لیٹس اسٹارٹ۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اے نبی علیہ السلام آپ خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو کہ جو بات مان لیتے ہیں، یعنی ایمان لے آتے ہیں اور نیک اعمال اختیار کر لیتے ہیں، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، کلما رزقوا، جب کبھی بھی انہیں رزق دیا جائے گا اس جنت میں، منہا ان باغوں میں سے، من ثمرۃ الرزق، کوئی پھل رزق کی شکل میں ان کو جب پیش کیا جائے گا، اہل جنت کو جنت میں جب کوئی فروٹ دیا جائے گا، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دنیا میں بھی دیا جاتا تھا۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، حالانکہ وہ ان کو اس سے ملتا جلتا فروٹ دیا جا رہا ہوگا، ایگزیکٹ نہیں ہوگا، ملتا جلتا اس لیے دیا جائے گا کہ انسان کی ایک نیچر ہے۔ دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں، آپ کسی دسترخوان پہ بیٹھے ہوں تو سب سے پہلے اس چیز کو ہاتھ ڈالتے ہیں جس کے ساتھ آپ مانوس ہو۔ صحیح بات ہے۔ آپ کسی ولیمے پہ بھی جاتے ہیں تو آپ کے سامنے کوئی ایسی عجیب و غریب ڈش آ جائے تو آپ اس کے رسک نہیں لیتے کھانے کا کہ پتہ نہیں کیا ذائقہ ہو، الٹا پلیٹ بھر کے بیٹھ جاؤں اور اس دوران جو میں نے کھانا تھا وہ ختم ہی ہو جائے۔ صحیح بات ہے، یہ بھی چانس ہوتا ہے نا۔ تو انسان مانوس اس چیز کے ساتھ تھا جو پہلے اس نے اس کو ایکسپیرینس کیا ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی نیچر رکھی۔ تو جنت میں بھی ابتدائی مہمان نوازی کے طور پہ جنتیوں کو وہ رزق دیا جائے گا جو دنیا میں وہ ایکسپیرینس کر چکے ہیں، آم، کیلا، انار، سیب، جو ہمارے ایکسپیرینس میں۔ اب دیکھنے میں تو وہ فروٹ دیکھنے میں تو ویسا ہی ہوگا، تو وہ کھانے سے پہلے یہ بات کریں گے کہ تو یہ وہی چیز ہے، ایتھے بھی آ کے وہی کچھ، لیکن نظر آئے گا کہ ان کے اس کی طرح کا ہوگا لیکن ویسا نہیں ہوگا۔ اب تو کیسا؟ ٹور کا ذائقہ اور ایک دیسی آم کا ذائقہ برابر ہو سکتا ہے؟ دیکھنے میں تو دونوں ایک جتنے ہوتے ہیں، شکل و صورت بھی ملتی جلتی ہوتی ہے، لیکن زمین آسمان کا فرق ہے ٹیسٹ میں۔ اسی طریقے سے چونسے کا ٹیسٹ ہو یا کسی دوسرے آم کا، وہ برابر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تو دنیا میں ہی اللہ نے اتنا فرق رکھا ہوا ہے، تو آخرت میں جو آم دیا جائے گا وہ دنیا والا آم نہیں ہوگا۔ ہاں شکل و صورت میں ضرور ملتا جلتا ہوگا، لیکن اس آم کی تو کیا بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت میں ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے، آمین۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور وہاں پہ ہوں گی ان کے لیے پاکیزہ بیویاں۔ پاکیزہ بیویاں دنیا کی بیویاں بھی اور جنتی حوریں بھی، وہ آگے چل کے ذکر آ جائے گا اس حوالے سے۔ اچھا، جنت میں جتنی بھی نعمتیں ہیں نا، ان میں جو یعنی ڈومیننٹ نعمتیں ہیں ان کا کچھ نہ کچھ حصہ اللہ نے دنیا میں اس حوالے سے رکھا ہے کہ انسان اس نعمت کو ایکسپیرینس کر سکے، لیکن اس زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن کسی درجے میں ایکسپیرینس کروایا گیا، اور ایکسپیرینس کروایا گیا ہے تو تبھی ان چیزوں میں اٹریکشن ہے۔ اگر اٹریکشن نہیں ہوگی تو اس کے لیے تگ و دو کون کرے گا۔ تو اسی طریقے سے یعنی جو ایک اللہ تعالیٰ نے سیکس کا جذبہ رکھا ہے انسان کے اندر،
اس کا ایکسپیرینس دنیا میں کسی فارم میں کروایا تبھی جنت کی حوروں کا لالچ دیا جا سکتا ہے. اور اسی طریقے سے جو فروٹ ہے اس کا ذائقہ دنیا میں رکھا ہے جبھی جنت کی فروٹ کا آپ کو لالچ دیا جا سکتا ہے. باقی تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی, نہ کسی کان نے سنی, نہ کبھی کسی کے دل پہ بھی اس کا گمان ہو. وہ تو انِمیجنیبل. یہ صرف متشابہات ہیں, چیزیں ملتی جلتی چیزیں دنیا میں صرف بات سمجھانے کے لیے. اور دنیا کی نعمتیں تو فنا ہونے والی ہیں, لیکن ان نعمتوں کے ساتھ آ رہا ہے وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر, نہ ختم ہونے والی نعمتیں. اچھا دنیا میں کوئی بڑے سے بڑی بھی نعمت ہے نا, وہ اچھی انسان کو لگتی ہے, لیکن جیسے ہی اس کے چھوٹ جانے کا خیال آتا ہے تو دل کے اوپر غم کا غلبہ ہو جاتا ہے. اور جنت میں غم نہیں ہے, اس لیے جنت میں ہمیشہ کی نعمت ہے. واہ. صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہونے لگیں گے تو ان کو ایک ندا کی جائے گی, جاتے ہی خوشخبری ملے گی, تمہارے لیے مبارک ہے, آج کے بعد تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی, ہاں ہمیشہ زندہ رہو گے. او آج کے بعد تمہیں کبھی بدحالی نہیں آئے گی, تم ہمیشہ خوشحال رہو. آج کے بعد تمہیں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا, تم ہمیشہ جوان ہی رہو گے. اور آج کے بعد اللہ تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا, ہمیشہ راضی رہے گا. یعنی دنیا میں تو سب سے بڑی اہل ایمان کے لیے ٹینشن ہی یہی ہے نا کہ میں نے یہ کیا تو ناراض نہ ہو جائے. جنت وہ جگہ ہے جہاں کچھ بھی کر لیں اللہ ناراض نہیں ہوگا. ہر وہ غلط چیز کرے گا ہی نہیں جو دنیا میں بھی جرم تھی وہاں جا کے وہ جرم نہیں رہے گی. دنیا میں مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے, اور جنت میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. او یہ چیز نہیں پتا تھی. ریشم کا لباس پہنایا جائے گا, قرآن پاک میں آتا ہے, بخاری مسلم میں درجنوں حدیث ہیں. جسے شوق ہو تو مشکات المصابیح کی 3 جلد میں جنت والا چیپٹر پڑھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ رکھا ہے انسان کے لیے. لیکن یہ بات اپنی جگہ ہے, ایک حقیقت ہے کہ جنت پہنچنا بڑا مشکل ہے, یہ سب سے بڑا المیہ ہے. یہ تو بابوں نے آپ کو ایک خدا کا تعارف کروایا نا کہ جنت تو اپنی جیب ہی ہے. کتابیں یہ نہیں بتاتی, کتابیں کچھ اور ہی بتاتی. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے. یعنی جنت تک پہنچنے کے لیے کئی ناگوار چیزوں سے آپ کو گزرنا پڑے گا, پھر جنت آئے گی. جیسے اور جہنم کو اللہ تعالیٰ نے خوشنما چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے. یعنی ہر اٹریکٹ فل چیز دوزخ کی طرف لے کے چلی جائے. ناگواری تو ہے نا, یعنی روزانہ 5 وقت نماز پڑھنا دنیاوی طور پہ ایک تردد تو ہے, سردیوں میں وضو کرنا ایک تردد تو ہے, گرمیوں کے روزے رکھنا ایک تردد تو ہے, حلال اور حرام کا فرق کرنا ایک تردد تو ہے. اور دوسری طرف آپ جو اپنی مرضی کے مطابق کوئی بھی کام کرتے جائیں وہ سیدھا آپ کو دوزخ کی طرف لے جائے گا, جو آپ اپنی مرضی سے کریں گے. اور جو اللہ کی مرضی سے کرنا پڑتا ہے اس میں تردد تو ہے, ظاہر وہ نفس کے خلاف ہے, ڈیفیکلٹیز تو ہوتی ہے. یہ مسلم شریف کی حدیث کمال حدیث ہے کہ جنت ناگوار چیزوں سے ڈھانپی ہوئی ہے اور جہنم خوشنما چیز. اس کی ایکسپلینیشن جامع ترمذی میں, سنن ابی داؤد میں, سنن نسائی اور ابن ماجہ میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جائیں جنت کو جا کے وزٹ کریں کہ میں نے کیسی رہنے کی جگہ بنائی ہے. جب حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت گئے اور اس کی خوبصورتی دیکھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جبرائیل کیسا پایا جنت؟ کہا اللہ تیری عزت کی قسم کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا جو اس میں جانے کے لیے جان دھڑ کی بازی نہ لگا دے. کیا زبردست جگہ تُو نے بنائی ہے. اللہ نے فرمایا اچھا. اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا, جو مسلم شریف کی حدیث ہے, اور کہا اب جا کے ذرا جنت کو دیکھو. جب وہ دیکھ کے آیا تو انہوں نے کہا تیری عزت کی قسم مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ جنت میں جانے میں کامیاب ہوگا, اتنا مشکل ہے. سر یہ ہے کتابوں کا خدا. یہاں کہتے ہیں نہیں جناب, ایک دفعہ بھی پڑھ لیا, ایک دفعہ بھی پڑھ لیا, ایک پھیرا ہی لگے گا. اور سورہ فرقان میں اللہ فرماتا ہے کہ جہنم ہمیشہ رہنے کے لیے بھی بری جگہ ہے اور ایک لمحے کے لیے رہنے کے لیے بھی بری جگہ.
आप लाख कहते रहे कि फेरा लगे। अच्छा, ये फेरा भी इसलिए हम कहते हैं कि हमने कभी इस फेरे को इमेजिन नहीं किया, आपको इधर बैठे बैठे इमेजिन करवा देते हैं। अगर किसी शख्स को ये कहा जाए कि एक फजर की नमाज छोड़ने पे आपको फजर से जोहर तक एक ऐसे कमरे में वक्त गुजारना पड़ेगा जो 10 बाई 10 फीट का होगा, उसमें 100 कोबरा सांप होंगे, 100 बिच्छू होंगे, 100 अजदहे होंगे, लेकिन सिर्फ फजर से जोहर तक बस, तो कोई इमेजिन भी कर सकता है इसको? नहीं। वो इन सांपों को तो आप मार भी सकते हैं, जहन्नम के सांप के बारे में कोई सोच भी सकता है? क्योंकि हमने इमेजिन नहीं किया होता, इसलिए एक फेरे की बात करते हैं। और ये तो बहुत बड़ी मैंने मिसाल दी है। अगर किसी शख्स को कहा जाए ना कि फजर की नमाज छोड़ने में फजर से जोर तक आपको सिर्फ एक मोमबत्ती का वो छोटा सा जो फ्लेम होता है ना, उसके ऊपर यूं हाथ रखना पड़ेगा फजर से जोर तक, नहीं सब 10 सेकंड नहीं को रख सकते। तो ये कहना आसान है फेरे वाली बात। क्या कमाल की वीडियो थी, और इस वीडियो से हमारे को ये सारी चीज़ें पता लगी कि जो जन्नत में जाएगा उसको क्या क्या चीज़ें मिलेगी। तो उन्होंने यही बताया कि मतलब हम बोल सकते हैं कि जो जन्नत की लाइफ होगी ना, वो मतलब जो यहाँ की लाइफ है उससे थोड़ी सी सिमिलर होगी, थोड़ी सी मतलब 1% या 0.5% सिमिलर होगी, ताकि इंसान को सारा कुछ याद रखे ना इंसान। जैसे मतलब फ्रूट्स है वो थोड़े थोड़े देखने में सेम हो गए, लेकिन टेस्ट में वो बिल्कुल अलग होगी। वहाँ पे बीमारी नहीं लगेगी, वहाँ पे हमेशा जवानी ही होगी, वहाँ पे टेंशन नहीं होगी, वहाँ पे अल्लाह हमारे से गुस्सा नहीं होगा। तो मतलब जो जो चीज़ें हमारे को यहाँ होती है ना, मतलब हमारे वहाँ पे जैसे हमारी यहाँ धरती पे हमारी लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हमारे को नहीं पता है कि कब क्या होगा। वहाँ पे इतनी ज़्यादा सिंपल होगी, हमें मतलब सबका चीज़ों का पता होगा, क्योंकि जब टेंशन ही नहीं होगी तो क्या ही करना है ना, सोच सोच के भी तो सारी जो मन करेगा वो इंसान करेगा वहाँ पे। लेकिन उसके लिए हमारे को बहुत अच्छे काम करने पड़ेंगे यहाँ पे, तभी जन्नत पहुँचेगा। फिर उन्होंने ये भी बताया कि जहन्नुम में कितना कितना मुश्किल आएगी, वहाँ का सांप और यहाँ के सांप में फ़र्क बताया गया। तो सीरियसली वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव। और हर चीज़ में मतलब ये है कि लाइक वो बहुत अच्छे से बताया कि हमें यहाँ पे एक सैम्पल टाइप प्रोवाइड किया गया है, ताकि हमें उन चीज़ों से समझ आए कि वहाँ पे जन्नत में क्या मिलने वाला है। और फिर उसके बाद वहाँ पे जाके जो हमें चीज़ें मिलेंगी, जैसे वो फ्रूट्स भी हो गए और इवन जो वाइब्स होगी, तो वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ही अलग हो जाएंगी जो हमें यहाँ मिलते हैं उससे। एंड आप सोच भी नहीं सकते उस लेवल का है वहाँ पे। सो और वो भी चीज़ अच्छा था कि वो बैरियर्स बनाए हुए हैं जन्नत पहुँचने के लिए, तो आप ऐसे नहीं कोई भी जा सकता है, और आपको जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत बुरी चीज़ों से जो अट्रैक्शन होती है उसको छोड़ना पड़ेगा, फिर जाके आप वहाँ पहुँच सकते हैं। तो एक बहुत टफ वे बनाया हुआ है वहाँ तक पहुँचने के लिए। एंड जहाँ तक उसकी जहन्नुम की बात है, तो वहाँ पे बहुत इजी वे बनाया हुआ है कि जैसे आप चीज़ें छोड़ते जाओगे आपको बहुत आराम से वहाँ पे मिलता जाएगा। तो बहुत अच्छा है, मेरे को एक्सप्लेनेशन लगा, और ये जन्नत की जो ज़िंदगी है वो देख के लगा कि बिल्कुल इस पर वर्क किया जा सकता है। तो आप लोगों को कैसे लगा पे कमेंट में ज़रूर बताएगा। तो इसे लाइक किया जाए, कमेंट किया जाए, शेयर किया जाए। सब्सक्राइब बाय।